پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر ہم واپس چلے گئے اور ابھی ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تمہاری حویلی کو کانکر کرنا، پھر تم مرشد آباد کی ساری دولت بھی ہمارے سامنے رکھو گے تو ہم جان بخشی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وی آر ریڈی ٹو فائٹ تم لوگ۔ پھر ایونچولی وہ ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ مرہٹوں کی ہزاروں سینکڑوں لاشیں وہاں گر جاتی ہیں اور وہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر یہ تسلی کرتا ہے کہ یہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں چھپے ہوئے، اور ساروں کو بھگا بھگو کے، اور پھر یہ تسلی ادھر سے فرد جو ہے وہ بھی، جو اس کی حسین بیگ کی بیٹی ہے، وہ بھی مردوں کا لباس پہن کے چھت کے اوپر جا کے تو وہ کوئی 10-12 وہ بھی مار دیتی ہے مرہٹے۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر جو بچے ہیں وہ ابھی بچے اور عورتوں کو وہ حویلی میں ہی ری آرگنائز کرتا ہے اور مردوں کو کہتا ہے کہ آپ نکل جائیں اور صبح ہونے کا انتظار کریں۔ تھک ہار کے وہ جا کے سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والد محمود علی، حسین بیگ کے دونوں بیٹے اور اس کا اپنا بھائی، یہ سارے لوگ اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور سب کو بغل گیر ہو کے وہ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہم فوج واپس آ گئی ہے مرشد آباد اور مرہٹوں کو ہم نے بھگا دیا ہے، اور میر مدن جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک دم کہتا ہے کہ میر مدن، کہتے ہیں آپ سو رہے تھے تو انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے آپ کو بلایا ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ میر مدن بائی دا وے جرنیل تھا علی وردی خان کی فوج کا۔ تو میر مدن نے وزٹ کیا جب اس کو پتہ چلا کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں مرہٹوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، لیکن جاتے جاتے وہ 20 اچھے عربی نسل کے گھوڑے لے جاتے ہیں حسین بیگ کے وہاں سے حویلی سے۔ تو لوٹرز تو وہ تھے ہی، اس وجہ سے وہ جو ان کے ہاتھ آیا وہ لوٹ کے چلے گئے۔ میر مدن آتے ہیں، صبح وزٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معظم علی کو نہ جگایا جائے، وہ بہت تھکا ہوا ہے، تو صبح میرے پاس میرے آفس میں لے آئیں اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ معظم علی کہتا ہے کہ میر مدن یہاں آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کس نے ان کو یہ بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اتنا ہی انویٹیشن کافی تھا کہ یہاں مرہٹوں کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ دیکھنے آئے تھے کہ ایک لڑکے نے یہ کیسے سارا مینج کیا کہ اتنے سارے لوگوں کو اس نے شکست دی۔ خیر وہ اٹھ کے ناشتہ واشتہ کرتا ہے اور پھر میر مدن کے آفس جاتا ہے۔ میر مدن کو نانا جان نے لکھا ہے کہ وہ بہت امپریسو آدمی ہوتا ہے اور بہت مطلب ایک عزم و اس کا مینار عزم کا، وہ جیسے انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اٹھ کے وہ معظم علی کو گریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میری فوج کے بہت سے سپہ سالار جو ہیں وہ مرہٹوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں اور بہت سی جگہیں خالی ہیں، میں وہ جگہیں پر کرنا چاہتا ہوں، اور جو تمہاری پرفارمنس ہے، جس طرح تم نے اس قصبے کو کی تیاری کی اور مرہٹوں سے، تو مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ میری کسی نے سفارش کی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری سفارش ان مرہٹوں کی لاشوں نے کی ہے جو وہاں حویلی میں گری ہوئی تھیں، اور میں ابھی تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر لکھ رہا ہوں اور تم فوج جوائن کر لو، میں تمہیں علیحدہ سے ایک سپہ سالار کی جاب دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا لیٹر ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر، حکم نامہ ہے، اور اگر تم 2 دن میں جوائن نہیں کرتے تو یہ حکم نامہ خود سے ہی ختم ہو جائے گا۔ معظم علی نے کہا کہ اگر میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جوائن کرنے کا تو مجھے 2 دن کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی آپ کا میں فوج جوائن کرتا ہوں۔ اور سو اس کو ایک فوج دے دی گئی اس کے انڈر، اور اس کے بعد پھر مرہٹوں کو اینڈ تک بنگال کی سرحدوں تک علی وردی خان نے دھکیل کے اور ان کو نکال دیا بنگال سے۔ یہ فتح جب ہو گئی تو علی وردی خان خیمے میں بیٹھے تھے اور میر مدن وہاں پہ آئے اور کہنے لگے کہ ایک ہمارا فوج کا جو سپہ سالار ہے وہ اجازت لیے بغیر سرحد کے پاس ایک قلعہ ہے وہاں چلا گیا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ مرہٹوں کے وہاں مرہٹوں نے جا کے وہاں پہ سرحد کے پاس جو ان کا قلعہ ہے جو مرہٹوں نے قبضہ کیا ہوا تھا بنگال کا، لیکن انہوں نے قبضہ کر لیا تھا بڑے عرصے سے، تو وہ سپہ سالار چاہتا ہے کہ ان سے پہلے وہاں جا کے قلعے پہ قبضہ کر لے، اور پھر جو فوج ہے مرہٹوں کی وہ جا کے، کیونکہ وہاں پہ پناہ لینا چاہتی ہے تو وہ وہاں نہیں آ سکیں گے، ہم ان کو روک کے رکھیں گے اور آپ فوج پیچھے سے ان کے بھیجیں تاکہ مزید مرہٹے جو ہیں وہ مارے جا سکیں، ان کی اور کمزور ہم ان کو کر دیں اور وہ قلعے پہ بھی قبضہ نہ کر سکیں۔
علی وردی خان بہت حیران ہوئے اور بہت غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اجازت کے بغیر کیسے چلا گیا، وہ تو مار دیں گے ان کو، وہ تو چند مٹھی بھر جوان اس کے ساتھ 500-600 اس کے ساتھ گئے ہیں، تو اس نے یہ کیا بیوقوفانہ حرکت کی ہے۔ تو میر مدن نے کہا کہ وہ جی بڑا وہاں کے چپے چپے سے واقف ہے اور بڑا پلاننگ سے سب کچھ کرتا ہے، اگر ہم فوج ابھی بھیج دیں گے تو صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اگر ہم فوج ابھی بھیج دیں گے تو مرہٹوں کو تو اسکیپ کا موقع ہی نہیں ملے گا، قلعے سے ان کو ریزسٹنس آ رہی ہوگی اور پیچھے سے ہماری فوج چلی جائے گی۔ خیر علی وردی خان حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں، اور فوج پہلے سے ہی میر مدن نے تیار کی ہوتی ہے۔ اصل میں میر مدن کی مشاورت سے ہی معظم علی جاتا ہے، وہ سپہ سالار معظم علی ہوتا ہے، اور وہ اپنی فوج کو جو اس کے 500-600 سوار ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے قلعے پہ قبضہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں چند گھنٹوں کے اندر فوج بھی مرشد آباد سے پہنچ جاتی ہے بنگال کی، اور وہ سارے ان کو مرہٹوں کو کافی سارے مارے جاتے ہیں اور کافی سارے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ قلعہ جو ہے وہ مستقل بنگال کے جو فوج ہوتی ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر معظم علی کو وہاں کا انچارج بنا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چوکی جو ہے سرحد کی چوکی، اس کا انچارج تم ہو۔ فوج اس کے انڈر جو ہوتی ہے وہ ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم گھروں سے اتنے دور ہیں، لیکن معظم علی بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو انٹرنس ٹو مرشد آباد ہے، دس از دا انٹرنس، یہ اندر آنے کا رستہ ہے لوگوں کا، تو ہم اس کو جب سیف رکھیں گے تو مرشد آباد آٹومیٹیکلی سیف ہوگا اور وہاں کے لوگ چین کی نیند سو سکیں گے، ہم اس کو محفوظ بنائیں گے۔ پھر کچھ سالوں میں وہ اس کی تعمیر کرتا ہے، تھوڑے سے فنڈز منگواتا ہے، فنڈز کو بچانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو کام پہ لگاتا ہے، پورا قلعہ وہ ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، وہاں پہ آس پاس کی بستیاں دوبارہ سے، مرہٹے جو لوٹ مار کرنے کے لیے وہاں ڈاکو، مرہٹے ڈاکو بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کو بھی بھگاتا ہے مار کے، وہاں نارمل لوگوں کی بنگال کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کی بستیاں آباد ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہاں کے لوگوں کو پھر یہ تربیت دیتا ہے فوج میں بھرتی ہونے کی اور اسلحہ استعمال کرنے کی، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ ٹریڈ بھی شروع کر دیتا ہے تھوڑی بہت، اور وہ پہچانا نہیں جاتا کہ وہ علاقہ جو ہے وہ یہ کسی زمانے میں مرہٹوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہے معظم علی کی سٹوری، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ میں جائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہ مرہٹوں سے تو جان چھوٹ گئی لیکن اس کے بعد بنگال میں کیا ہوا، یہ ہم اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔